جعفر ایکسپریس جیسے دلدوز سانحات جب ہوتے ہیں تو اس میں بھرپور طریقے سے ایکسٹرنل فیکٹرز کا بھی کردار ہوتا ہے اور انٹرنل فیکٹرز کا بھی ہوتا ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز میں جو ایک اہم ترین کردار ہوتا ہے وہ ان مخالف ممالک کا، ان دشمن ممالک کا ہوتا ہے جو آپ کا برا چاہتے ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچائے. قد قسمتی سے بھارت ایک ایسا ہی ملک ہے جو ہمارا پڑوسی ہے، سرحد پار ہے، اور ہر وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، مشکل سے گزر رہے ہیں. حالانکہ اس قسم کی آزمائش اور مشکلات اس میں بھی اتنی ہی پڑ چکی ہیں اور پڑتی رہتی ہیں جتنی کہ ہم پہ. اور یا دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات، شدت پسندی کے واقعات اور اس قسم کے واقعات سے گزرتی رہتی ہے، چاہے بہت ہی ایڈوانس کنٹریز امریکہ، یورپ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک ہی کیوں نہ ہوں. تو ہم آج چاہیں گے کہ اس ایکسٹرنل فیکٹر میں بھارت کے میڈیا کے کردار کے اوپر غور کریں، اس کا ایک جائزہ لیں کہ یہ کیا کردار ادا کرتا رہا. جیسے ہی یہ خبر آئی کہ جعفر ایکسپریس کو اغوا کر دیا گیا ہے اور اس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر مسافر سوار ہیں اور اس کے خلاف سیکورٹی فورسز ایکشن لے رہی ہیں، تو بھارتی میڈیا جو تھا وہ فوراً ایکشن کے اندر چلا گیا. اب جب ہم میڈیا کہتے ہیں تو اس کے اندر تینوں میڈیا شامل ہیں: ٹیلی ویژن، مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے میڈیا کی، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے اہم طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ ایک بریفنگ کا انتظام، اس کی ایجنسیز جو ہیں وہ بریفنگ دیتی ہیں اینکرز کو، وی لاگرز کو، تبصرہ نگاروں کو ایکسیس دیتی ہیں بہت ساری انفارمیشن کو جو کہ انٹیلیجنس سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اسے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی ہم فارن آفس یا کسی اور طریقے سے استعمال کریں، کیوں نہ ہم میڈیا کے تھرو استعمال کریں، یعنی اور وہ بھی بڑے سٹل طریقے سے استعمال کریں. اس طریقے سے استعمال کریں کہ لگے یہ کہ بھائی یہ تو میڈیا کی خبریں ہیں، ہم تو ایک آزاد جمہوری ملک ہیں، خبریں دے رہے ہیں، ہمارا کوئی اس واقعے سے لینا دینا نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلامتی کونسل نے سانحہ ایکسپریس کی بڑی شدید مذمت کی، تمام ممالک نے مذمت کی اور کہا کہ چاہے کوئی بھی شکایت کیوں نہ ہو لیکن عورتوں، بچوں اور دوسرے فورسز وغیرہ کو ٹارگٹ کرنا، ان کا قتل کرنا کسی طور بھی جائز نہیں ہے اور یہ ظلم ہے، اور سب نے اس کی مذمت کی. لیکن بھارت نے ایسا نہیں کیا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کہا سب کچھ، سب سے زیادہ اسی نے کہا. کیسے؟ اپنے میڈیا کے تھرو. اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایجنسیز، اس کی حکومت، اس کا فارن آفس اور جتنے اس کے ذرائع ہیں وہ بڑے بھرپور طریقے سے اپنے میڈیا کے ان لوگوں کو جو کہ میڈیا انفلوئنسرز ہیں، ان کے خیال میں ان کا اثر رسوخ ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، اور ایون ان کا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اچھا ہے وہ پروگرام جو ہیں وہ اچھے ہیں، تو اگر وہ یوٹیوب وغیرہ پہ ڈال دیا جائے فوری طور پہ تو کام آئے گا. آپ نے دیکھا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ان کے مین اسٹریم میڈیا کو. ان کا مین اسٹریم میڈیا تھا، اس نے خبریں دینی شروع کر دی. یہی خبروں کا کام ہے، 24 گھنٹے کی خبریں ہوتی ہیں تو یقینی بات ہے 24 گھنٹے انہوں نے منٹ سے یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ایسی کلپنگز چلائیں جو ماضی کی ہوں، پرانی ہوں، کہیں اور کی ہوں، لیکن جنہیں فیک کر کے، جسے کہتے ہیں نا کلاؤن کر کے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس سانحہ جعفر ایکسپریس سے ہے، تاکہ یہ امپریشن جائے کہ جی بہت ہی زیادہ صورتحال خراب ہے اور کسی کے قابو میں نہیں ہے، بے قابو صورتحال ہو رہی ہے، بالکل ہی ملک جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہو گیا ہے وہاں پہ. حالانکہ وہ ایک دور دراز کا مقام ہے، باقی ملک تو نارمل طریقے سے چل رہا تھا. سب لوگ اس یقینی بات ہے اس میں انوالو ہیں، اس میں ہمارے بھائی تھے اتنی بڑی تعداد کے اندر، ہماری فورسز ایکشن کے اندر جا رہی تھی اور ضروری تھا کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام اور ہر طبقے کا آدمی جو ہے انہیں پوری سپورٹ کرے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے کارروائی کر سکے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو دہشت گرد تھے یا شدت پسند تھے اور جو یہ کارروائی کر رہے تھے، قتل عام کر رہے تھے، جنہوں نے اغوا کیا تھا، ان کی جو پریس ریلیز تھی یا تو جھوٹی خود ہی بنا کے چلا رہے تھے یا
یہ ہے کہ ان کی اگر واقعی میں ان سے حاصل کر کے چلا کے اور پھر اس کے اوپر اپنے ریپورٹ اور تبصرے کروا رہے تھے اپنے ماہرین سے، پاکستان کے جرنلسٹ اور میڈیا کے لوگوں اور ماہرین سے کروا رہے تھے، تاکہ یہ امپریشن جائے کہ بھارت جو ہے بہت ویل اویئر ہے، اس طرح پاکستانی میڈیا اویئر نہیں۔ اگر بھارتی خبریں شروع کے 8-10 گھنٹے کی دیکھیں، جس وقت کہ یہ پوری کی پوری اسٹوری یا یہ واقعہ جو تھا انفولڈ ہو رہا تھا، ابھی ڈیولپنگ اسٹوری کی اسٹیج میں تھا، ارلی اسٹیج میں تھا، کارروائی جاری تھی دہشت گردوں کے خلاف، تو لگ یوں رہا تھا جیسا کہ ہر چیز انہیں پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیسا نہیں ہو رہا، بار بار ان کے یہی تھا کہ یہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ ایک طرح سے وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی نیا انہوں نے کوئی یاد نہیں کیا ہے۔ ایک زمانے میں پاکستان کے اندر، جس زمانے میں بہت پرانی بات ہے، 30-40 سال پرانی، زمانے میں پاکستان میں پہیا جام ہڑتالیں وغیرہ ہوتی تھی، تو بی بی سی جو تھا وہ یہ رول پلے کرتا تھا، اس کے رپورٹر یہاں آتے تھے اور یہ عموماً رات کی خبروں میں ان کا سیربین وغیرہ ہوتا تھا، اس کے اندر یہ دیتے تھے کل ہڑتال ہونے والی ہے، اس کے اندر یہ ہوگا اور اس کے اندر یہ ہوگا، اور یعنی ایک طرح سے وہ سب بتاتے رہے اور ان میں سے کچھ واقعات ہو جاتے تھے، وہ لائن لے لیتے تھے۔ تو وہ بھی یہی کردار ادا کر رہے تھے کہ جی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یوں پھنس گئے، یوں اس کو علیحدہ لے گئے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو، یہ ساری چیزیں وہ اس طرح پریڈکٹ کر رہے تھے۔ ایک تو ان کا رول تھا یہ خبروں کا، جس میں جھوٹی کلپس چلانا، ماضی کی کلپس چلانا، ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی، پھر خود اپنے تبصرے، تو خبروں سے زیادہ وہ ایک طرح سے انسٹیگیشن تھا۔ پھر دوسرا ان کے ہیں ٹاک شوز وغیرہ، تبصرے۔ اب وہ ٹاک شوز کے اندر انہوں نے کیا طریقہ کار کیا ہوا ہے کہ اینکرز، میچور ایک قسم کے اینکرز جو ہیں بڑے ٹی وی کے، ان کو انہوں نے مین لے کے آتے ہیں۔ وہ میچور اینکرز ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں، پرانے جرنلسٹ ہوتے ہیں، بڑے کھانگڑ قسم کے جرنلسٹ ہوتے ہیں، انہیں بھی یہ ایجنسیز جو ہیں ان کی را اور دوسری بڑی بھرپور طریقے سے بریف کرتی ہیں، ان کو مٹیریل مہیا کرتی ہیں، جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آتی ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ کیسے ان رپورٹس کو جرنلسٹک زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کریں کہ وہ ایسا لگے جیسے کہ یہ خبریں ہیں۔ یہ ایک آرٹ ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کیا گیا ہے، کبھی کبھی جب سیاسی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے خاص طور پہ کیا کہ جناب اسے اینکرز کو ان انٹیلیجنس کی خبروں کو یا فیک خبروں کو، فیک باتوں کو اور پریس ریلیز کو باقاعدہ خبروں میں تبدیل کر کے، اب وہ اینکرز پوری طرح تیار ہو گئے۔ ایسے کوشچن انہوں نے فیس کیے جس سے ان کا مقصد حاصل ہو جائے، اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کا مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ان کا فارمیٹ کیا ہوتا تھا ہے۔ وہ فارمیٹ یہ ہے کہ ایک اینکر ہوتا ہے، دو اس کے ساتھ پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹیسپینٹ وہ پاکستان سے لیتے ہیں اور ایک پارٹیسپینٹ انڈین ہوتا ہے۔ پاکستانی پارٹیسپینٹ عموماً جو ہے وہ صحافی ہوتا ہے، کوئی تجزیہ نگار ہوتا ہے، یا اگر دفاعی، لیکن وہ والا ہو جو کہ ان کا مقصد پورا کر سکے، ان کو کہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ہم ان سے سوال کریں گے تو وہ یہ جواب آئے گا اور اس کو ہم اپنے طریقے سے استعمال کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کوئی دفاعی تجزیہ نگار، ریٹائرڈ جنرل وغیرہ بٹھا لیتے ہیں، وہ تو وہ فورسز کے جو ایکشن ہوتا ہے، جو جا رہا ہوتا ہے پلان، اس کے اوپر کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ جب ایسے سانحات ہوتے ہیں تو جو فورسز ہوتی ہیں ان کے بعد ایک کانٹیجنسی پلان ہوتا ہے باقاعدہ۔ پاکستان میں پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا، یہ بسوں کے اوپر ہو رہا ہے اور دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ تو ٹرین جو تھا وہ ایک پوٹینشیل ٹارگیٹ تھا، تو اور ڈیریل بھی کی گئی ہے ٹرین، تو کوئی سرپرائز کی بات نہیں تھی، کانٹیجنسی پلان موجود ہوگا۔ اس کانٹیجنسی پلان کے مطابق آپ کمانڈوز استعمال کر رہے تھے، دوسرے فورسز کے لوگ استعمال کرتے تھے، ضرورت پڑنے پہ ایئر فورس اور ڈرونز کو استعمال کر رہے تھے، پھر خود کا حملہ آوروں کو ناکارہ بنانے کے لیے اس کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو ساری چیزیں استعمال، لیکن وہ لمحہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر 350 400 تو سویلین تھے، بچے عورتیں تھیں، تو ان کا خیال کرنا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پھر دوسرے جو ایسٹ ہوتے ہیں ارد گرد کا ماحول دیکھنا ہوتا ہے، ملک کے اندر کیا تعداد سے جا رہا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ سلولی ڈیولپ ہوتی ہے اسٹوری، فورسز کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی سے صحیح معلومات ہو سکتی ہیں تو فورس کا کوئی ترجمہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور تو سب کنجیکچر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہوائی وار
ایک اندازہ لگا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو وہ جناب ایسے سوال فیلڈ کرتے ہیں ایسے پاکستانی میڈیا کے لوگوں سے. میں نے خود دیکھا, میں نے بغور ان کی یہ ساری چیزیں جو ہے جا کے دیکھی. کوئی ایسا مشکل نہیں ہے آج کل سوشل میڈیا پہ ہر چیز پڑی ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں جا کے. دیکھا تو وہ سوال ایسے فریز کرتے تھے کہ جی دیکھیں یہ وہاں پہ تو اتنا ڈویژن ہے پاکستان کے اندر, بلوچستان کا پروونس جو ہے پہلے ڈسٹرب وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی باتیں جو ہے نا, اس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے, پاکستان کے اندر کچھ افراتفری کیفیت ہے, پاکستان کی معیشت کمزور ہے, پاکستان میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ جو بارڈر ہے ہمارا ناردرن افغانستان کے ساتھ وہ بڑا پورس ہے اور وہاں سے بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے, اس قسم کی باتیں کوٹ کر کے. تو اس سے یہ ہے کہ جناب اب وہ بھی اگر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے کہ ہاں جی ایسا ویسا, تو پھر وہ اپنے ایکسپرٹ سے سوال کرتے ہیں جو ریٹائرڈ جنرل وغیرہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جناب وہاں تو عالم یہ خود کہہ رہے ہیں پاکستانی کے حالات بڑے خراب ہیں اور یہ ہے, اور یہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ جی جمہوریت بھی ویسی ہے ویسی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر پھر وہ کوٹ کر دیں گے کسی اپوزیشن کے لیڈر کو, جو کہ ہمارے ماشاءاللہ بغیر سوچے سمجھے باوجود اس کے کہ اتنی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, وہ بغیر سوچے سمجھے جو چاہتے ہیں بیان دے دیتے ہیں. تو وہ اس کو کوٹ کرنے ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھا لیتے ہیں, اس کو کوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے ڈویژن وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ جو جنرل ہے وہ کہتا ہے ہاں جی یہ دیکھیے, اور اس ایسے میں فورسز کیا کریں گی, اور پہلے وہ لیٹ آئی ہیں, لیٹ کا لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے, بڑی دیر سے ایکشن شروع ہوئی ہو. اور پاکستان میں بھی ایک زمانے میں بہت یہ تھا بھائی پولیس پہنچی نہیں پہنچی, فائر بریگیڈ پہنچی نہیں پہنچی, جس دیر سے پہنچ گئی فلانا ہو گیا یہ وہ. بھائی اپنے ٹائم سے پہنچتے ہیں, پتہ ہوتا ہے انہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کوئی یہ کوئی امریکہ میں یا اس سے آگے آسٹریلیا میں واقعہ نہیں ہے مچ جو ہے کہ آدمی منٹوں سیکنڈوں میں نہ پہنچ جائے, اور تیار ہوتے ہیں سب. تو وہ پہنچ گئے اپنے وقت کے اوپر, کارروائی بھی شروع کر دی. اسی لیے اینڈ آپ کو پتہ ہے پھر اس پہ ابھی آتے ہیں. اب وہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. جب یہ تاثر چلا گیا تو اب یقینی بات ہے جو یہ تبصرے وغیرہ دیکھتے فوراً یوٹیوب پہ ڈال دیا, میڈیا پہ ڈال دیا آپ نے اس سے کلپس وغیرہ کاٹ کاٹ کے, یا ٹک ٹاک پہ ڈال دیا. اب پاکستان والے ارے جی وہاں جی ایک بات یہ کہی جائے کہ پاکستان تو خبریں ہی نہیں دے رہا, خاموش ہے بالکل. ارے بھائی آپ دنیا کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو فوراً خبریں نہیں دیتے, 6 گھنٹے بعد خبریں آتی ہیں. خود آپ BBC کی ویب سائٹ اٹھا کے دیکھیں 6-8 گھنٹے بعد تو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں وہ جا کے, صبح سے لے کے شام تک وہ چلتی رہتی ہیں. اور دوسرے آپ دیکھ لیں بہترین سے بہترین جو چینلز ہیں ان کے, اور ان کی خبریں ایک ہی چلتی رہتی ہیں, ایک ہی چیزیں ٹکر چلتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اور زیادہ تر وہ کیا کرتے ہیں, حکام سے جو کہ ایٹ دی اسپاٹ ہوتے ہیں یا نزدیک ہوتے ہیں یا جو کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کے انٹرویو زیادہ تر چلاتے ہیں کہ جی کیا ہوگا, کیا آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرح ایکشن ہو رہا ہے. یہ وہ نہیں, یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی سے کر رہے ہیں کہ وہ تو مچ میں رہ رہا ہے, جو آدمی تجزیہ جو کر رہا ہے وہ کہیں اور اس کا کبھی مچ جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا, کہیں بلوچستان بھی نہ گیا ہو, وہ اپنی جو اس کے نظریات ہیں یا کوئی اس کے وہ ہے وہ بول رہا ہے, یا یہ کہ ایسے ہی کہ بھئی چلو انڈین میڈیا ہمارے کو وہ دے رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, تو وہ اس کو اپنے اس میں استعمال کرتے ہیں. پھر وی لاگرز ہوتے ہیں, وہ بھی ویل بریفڈ ہوتے ہیں ان ایجنسیز سے اور حکومت وغیرہ سے, وہ بھی پھر وہی بات کہتے ہیں. اب یہ زیادہ آزاد ہوتے ہیں, جو چاہے بول دیا آپ نے, گالم گلوچ بھی کر لی آپ نے, لان تان بھی کر لی جس طرح چاہا فورسز کو. آپ نے دیکھا نہیں پاکستان میں ایک سوشل میڈیا ایک وہ پرابلم بنا ہوا ہے, مختلف قسم کے قوانین آتے ہیں جن پہ کرٹیسائز بھی ہوتا ہے, لیکن یہ میڈیا بالکل آزاد ہوتا ہے مادر پذر, جو چاہے وہ بولتے رہتے ہیں. کوئی اور اگر کچھ کہیں تو کہتے ہیں لو جی اظہار رائے آزادی کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں, ہمارے کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ سب کچھ آپ بول رہے ہیں, ساری پریس کانفرنس کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی تقریر کر رہے ہیں, لیکن کہیں گے یہ کہ جی یہ ہاتھوں کوئی بول نہیں سکتا. اور کس طرح بولتے ہیں. اچھا اس کے بعد تیسرا پرنٹ میڈیا ہے, دوسرے دن آ رہا ہے, اس کی چیختی ہوئی سرخیاں آپ دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے ایڈیٹوریل, اس کے تبصرے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو مطلب 3 pronged اٹیک ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے. اب آپ نے وہ مقصد کیا حاصل کرنا ہے, مقصد سب سے پہلا تو آپ نے یہ حاصل کرنا ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت آپ نے برپا کرنی ہے کہ جی بڑی افراتفری ہے, خبریں نہیں آ رہی ہیں, چھپائی جا رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں فورسز صحیح طرح سے کام کر رہی ہیں, کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں, کہاں لے جا چکے ہیں. یہ اس قسم کی یعنی کنجیکچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. بار بار بتایا جا رہا ہوتا ہے
کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد ذرا سی پوزیشن کنسالیڈیٹ کا ہوتی ہے تو پھر کوئی خبر آ جاتی ہے، خبریں لیک کر دی جاتی ہیں، ذرائع سے لیک کر دی جاتی ہیں، وہ ہو رہی تھی باقاعدہ پاکستانی میڈیا کے اندر، آپ اٹھا کے دیکھیں، لیکن نہیں وہ اس طرح نہیں، وہ تو یہ تاثر دے دیتے یہ وہ تو خبریں، اور یہاں بھی کچھ لوگ کہہ دیتے کہ جی بڑی افسوس کی بات ہے پاکستان جو ہے وہ خبریں نہیں دے رہا۔ ارے بھائی جب اسٹوری کسی اس میں اسٹیبلٹی پہ پہنچتی ہے تب جا کر آپ کوئی بات کہنا شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وار ہوتی ہے، سارے دن وار ہوتی ہے، شام کو 7 بجے وار روم کی بریفنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر سارے جتنے جرنلسٹ ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں انٹرنیشنل، ہم نے کئی اٹینڈ کیے ہیں جب ہم رپورٹر ہوا کرتے تھے، پھر وہ اس کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس سے خبریں بناتے ہیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو وہ لیکن یہ کہ جو آپ کا مخالف ہو، آپ کا دشمن ہو، تو وہ تو یہ تاثر دے گا نا کہ کچھ نہیں جناب، یہ تو خبریں بھی نہیں دے رہے، وہ بھی کچھ نہیں رہا، بڑا عوام بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں فوراً ادھر ادھر کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں، یا وہ واٹس ایپ کے اندر یہ وہ دیکھیں گے آپ ایک دوسرے بات کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، حالانکہ فورسز ایکشن میں جا چکی تھی، ان کے پاس باقاعدہ ایک کنٹینجنسی پلان تھا، وہ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، ایئرپورٹ پہ اسی طرح کام کر رہے تھے، ڈرونز کو اسی طرح بلایا گیا تھا، جو خودکش حملہ آور ہوتے ہیں سوئسائڈ بامبر ان کو ناکارہ بنانا، جو پبلک کے لوگ تھے ان کو نکالنا بحفاظت، جو فورسز کے لوگ تھے وہ اپنے عمل کس طرح کرنا، یہ ساری چیزیں۔ پھر ٹیرن ایسا تھا، پہاڑ تھے، سرنگ کے اندر سے ٹرین نکلی تھی، یہ حادثہ ہو چکا تھا پہلے سے ایک جارحانہ کارروائی کر کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن یہ چیز کی جا رہی تھی۔ اچھا ایک طرف تو پاکستانی ہے، دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا سوال جواب انگلش، اردو زیادہ تر انگلش استعمال ہو رہی ہے، اس لیے تاکہ جو انٹرنیشنل آڈینس ہے اس کو میں بھی پلے کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ دیکھیں جی پاکستان سے تو خبریں نہیں ہیں، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ ہم ان کے بالکل ساتھ ساتھ ہمارے کو سب کچھ پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، وہاں دیکھیں جناب اتنی تباہی آ رہی ہے، یہ فلانا تو اس انٹرنیشنل میڈیا کو بھی امپریس کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دوسرا رول تھا جو کہ آپ پھر اپنے لوگوں کو کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے شیر ہیں، وہ جو تجزیہ نگار ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی ہماری فورس تو اس طرح ٹرین کی گئی ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ ارے بھائی کیا تم نے ٹرین کی ہوئی ہے؟ کیا تم نے یورال کی ایکسرسائز کے اندر یہ جو فورم ہوتا ہے شنگھائی، اس کے اندر ساتھ کیا ایکسرسائز وغیرہ نہیں کی اینٹی ٹیررزم قسم کی، اور دوسری جگہوں میں نہیں کرتے آپ؟ وہ ادھر سمندری ایکسرسائز ہوتی ہیں ساتھ نہیں کرتے سیلینز کو کھلا رکھنے کے لیے، سب جانتے ہیں ایک دوسرے کی باتوں کو۔ پھر یہ کہ سیٹلائٹ کی جو امیجز ہیں وہ اگر آپ کو ملتی ہیں انٹیلیجنس کے اندر تو یہاں بھی ملتی ہیں انٹیلیجنس کے اندر، کوئی نئی بات نہیں ایسی ہوتی، لیکن آپ بنا کے اسے خبروں کے اندر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر اور کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار حکمت عملی اس نے اختیار کی، اور اس سے اس نے کچھ کامیاب، کچھ لوگ تھے یہاں بڑے ڈپریس، ڈسکریج، مایوس، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں، آپ دیکھیں نا جب اینڈ ہوا اس کا 24 25 26 جتنے گھنٹے بعد، تو باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہ بالکل ریلیونٹ فورم ہے دنیا بھر میں ریلیونٹ، اس نے آ کر ایک بہت ہی طویل پریس کانفرنس کی اور ایک ایک بات اس کے اندر سے بتائی، کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، کس جگہ تھا، کیا واقعہ تھا، کیا فلمیں اس کی بنی ہیں، ایکچوئل کس طرح تھا، کیا ایئرپورٹ کے، ہر چیز ایک ایک ڈیٹیل آپ جا کے دیکھ لیں وہ اس میں آپ کو مل جائے گی، اور کیا آپ کو چاہیے۔ تو اس کو تو انہوں نے اگنور کر دیا۔ یہ اور پھر یہ کہ جو سوال کرنا چاہتا انٹرنیشنل میڈیا کرنا چاہتا تھا اس کے سوالات کا جواب دے دیا، جو پاکستانی میڈیا تھا اس کو بھی اس نے سیٹسفائی کر دیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، فوجی ترجمان ہی جواب کرتے ہیں، فوجی واقع ہے فوجی ترجمان ہی جواب دے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کہ جب کہ یا تو ہار ہو جائے یا جیت ہو جائے، تو یہاں تو جیت ہوئی، تو بتا دیا کہ کیسے کامیابی ہوئی، کس طرح فورسز نے بالکل ان کو تباہ کر دیا، سارے کے سارے جتنے دہشت گرد تھے وہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے بری طرح سے، اور زیادہ تر جو وکٹمس تھے، جو مسافر تھے، ان کو بچا لیا گیا۔ تاہم ایسے اتنے بڑے جب آپ فوجی آپریشن کرتے ہیں اس کے اندر کیجولٹیز تو ہوتی ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے فوج کو جو ایکشن لینے جائے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے اندر نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کے لیے قوم تیار ہوتی ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں، اسی لیے فورسز قربانی دیتی چلی آئی ہیں اور دے رہی ہیں، اور اس موقع پہ بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے قربانی دی۔ لیکن اس بات کو اب آپ دیکھیں انڈین میڈیا میں کہیں پلے نہیں کیا گیا، کہا کسی نے ان کے وہ جو تجزیہ نگار، ان کے دفاعی تجزیہ نگار تھے
کیا انہوں نے خراج تحسین کیا ایسے لوگوں کو لیا انہوں نے لائن کے اوپر لیں لائن کے اوپر بتائیں پھر انہیں ہم کہ کیا کامیابی ہوئی کیا کامیابی ہوئی تب پتہ چلے گا نا انہیں. یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ ان کی حکمت عملی ہوتی ہے انڈیا کی کہ وہ سب سے زیادہ پاکستانی عوام کو مایوس کرنا چاہتی ہے اور پھر یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ جو کچھ نہیں کر رہی ہیں اور کامیاب نہیں ہیں, جو کہ بالکل غلط تاثر ہوتا ہے. اس موقع پر قوم کو بالکل یکجا ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے, انتظار چاہیے کہ کیسے فورسز جو ہیں کامیاب ہو. ہمیں سب کچھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نقصانات ہوئے لیکن آپریشن بالکل کامیاب ہوا. بعد میں اب کیا کرنا ہے, نیشنل ایکشن پلان بنانا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح کیا کرنا ہے, وہ جو ہے وہ سیاسی حکومت کا کام ہے. ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے, الیکٹڈ اپوزیشن ہے, وہ ہے, سب ہیں, سب بیٹھ کے مل کے بات چیت کر سکتے ہیں.